السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر آئی ہوں جو کہ مجھے آنیسٹلی بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو کچھ سوچتی ہوں یا جن چیزوں پہ میں ورک کرتی ہوں، جس پہ میری ریسرچ ورک ہے، اور جن لوگوں سے میں ملتی ہوں اپنے ارد گرد جو میرے لوگ ہیں، میں چاہتی ہوں اپنے ایکسپیرینسز آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ جو کچھ میں اپنے بچوں کے ساتھ کرنے والی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ امر بالمعروف والا کام کروں، کہ نیکی اور بھلائی کو پھیلاؤں اور ان آئیڈیاز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کروں، آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، خاص کر میری پاکستانی ماں اور بہنوں کے لیے جو کہ ہوم اسکولنگ میں چھلانگ مارنا چاہ رہی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح ہمیں شروع کرنا ہے، یا وہ تمام مائیں جو کہ اکثر سنتی رہتی ہیں اپنے حلقوں کے اندر کہ فلاں بچہ ہوم اسکول کر رہا ہے، فلاں فیملی ہوم اسکولنگ فیملی ہے، لیکن ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کرتے کس طرح ہیں. بالکل آپ کی کنڈیشن میری والی ہے، میری والی تھی بلکہ میں کہوں گی، کیونکہ جب میں کسی کو دیکھتی تھی کہ کوئی فیملی ہوم اسکول کر رہی ہے تو میں ہمیشہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا ہوم اسکولنگ ہے، کیوں کر رہے ہیں فضول میں، مطلب اسکول کی فیسز کیوں نہیں دیتے یہ لوگ، جائیں فیس دیں اور پڑھائیں اپنے بچوں کو، خرچہ ہی نہیں کرنا چاہتے اپنے بچوں پہ، اسی لیے ان کو گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو میں کچھ اس طرح سے سوچتی تھی. تو یہ ہے کہ فی الحال آج کل میں جہاں نظر دوڑا رہی ہوں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ہوم اسکولنگ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے. تو مجھے اپنا وہ ٹائم بھی یاد آتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں سن رہی ہوں کہ کوئی بچہ ہوم اسکول کر رہا ہے، تو میں اتنا حیران ہوتی تھی کہ کس قسم کے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. تو انفیکٹ میں انہیں سچ پوچھیں یہ مشورہ دیتی کہ مطلب میں ان کو یہ مشورہ دیتی تھی کہ بھائی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالیں، ان کو سوشل ہونا چاہیے، ان کے لیے دوست ہونے چاہیے اور یہ وہ. تو آج میں اپنی ان باتوں پہ جب میں سوچتی ہوں ان باتوں کو، تو مجھے بہت ہی ہنسی آتی ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ مطلب کتنی ہم مطلب میں کیا بولوں کہ میں کتنی کم عقل تھی اور کتنا کم علم تھا میرا اس وقت، ابھی بھی ہے، لیکن مطلب میں بہت انویئر تھی. تو آہستہ آہستہ جب میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو میرے تو کانوں سے دھواں نکل گیا کہ میں کس اندھیری رات میں بیٹھی ہوئی تھی اور اتنے بڑے فائدے اور کام کی چیز سے میں محروم تھی. کتنے سال تجربے کرتے گزار دیے، میں کہاں غائب تھی، مطلب کیا کچھ کرنا چاہ رہی تھی اور کر کیا رہی تھی. لیکن چلو کوئی بات نہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، نہ مجھے نہ آپ کو، ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل، میں نے سوچا کہ ہم سب مل کے ہوم اسکول شروع کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بڑے بڑے نامور ہوم اسٹیڈ انسٹاگرامرز ہوم اسکولرز کو آپ فالو کریں، بلکہ ہم بیسک سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو دونوں کو پتہ ہو کہ ہوم اسکولنگ ہے کیا چیز. تو ہوم اسکولنگ ایکچولی تعلیم حاصل کرنے کا بالکل بیسک اور سنت طریقہ ہے. ہوم اسکولنگ میں میرے نزدیک سنت طریقہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا. تو 1 to 1 گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھنے کا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر سیکھنے کا، اور پھر بیٹھ کر عمل کرنے کا یہ عمل ہے. میں یہ بولوں گی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے اسمال گروپ میں بیٹھ کر، زانوں سے زانے ملا کر اور 1 to 1 اٹینشن دے کر، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے نا اپنے صحابہ کو تعلیم اور دین کی تعلیم ہو، چاہے وہ کوئی اسکلز ہو، کوئی لینگویج ہو، کوئی رائٹنگ ہو، تو اس چھوٹے سے گروپ کو توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھانا، سادگی کے ساتھ، سادگی کے عمل کو بیچ میں رکھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہوم اسکولنگ. اور اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اور ان کے بچے جو تھے گھروں سے بیٹھ کے اسکلز سیکھتے تھے. ساری سپورٹس ان کی گھروں سے بیٹھ کے ہوا کرتی تھی. تیر اندازی کرنا کھلے میدانوں میں جا کے اپنے نیبرز کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کر رہے ہیں، سپورٹس کر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں، ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں. تو اس قسم کے ساری سپورٹس اور پڑھائی کے عمل کو انکارپوریٹ کرنے کو ہوم اسکولنگ کا نام دیا جاتا ہے. اور میں یہ بولوں گی کہ ہوم اسکولنگ صرف قرآنی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ڈفرینٹ لینگویجز سیکھنا اور سکھانا، اور اس کے اندر رائٹنگ سیکھنا، دعاؤں کا یاد کرنا، احادیث کا یاد کرنا، قرآن کا حفظ کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 to 1 گھڑ سواری سیکھنا، مطلب ہارس رائڈنگ سیکھنا، آرچری سیکھنا، یہ سب ہوم اسکولنگ کا بنیادی مقصد ہے. اور ہوم اسکولنگ میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیٹھ کر باقاعدہ لینگویجز سکھاتے تھے اور بڑا اپریشیٹ کرتے تھے ان صحابہ کو جو ڈفرینٹ لینگویجز کو جانتے تھے. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوز کیا کرتے تھے کہ اسپیسیفک صحابہ ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے، کاتب وحی جیسے ہم سنتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وحی لکھ رہے ہیں، اور کچھ صحابہ کو وہ چوز کرتے تھے کہ وہ لیٹرز رائٹ کریں گے ڈفرینٹ کنگز کو جو دوسری کنگڈمز میں جا کے میسج لے کے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ ڈفرینٹ لینگویجز صحابہ کو بولنی آ رہی ہیں. تو ہم یہاں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں عربک لینگویج کے ساتھ ساتھ اسپینش سیکھیں، فرینچ سیکھیں، چائنیز سیکھیں، ڈفرینٹ لینگویجز سیکھیں جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ بولی جاتی ہیں. تو ہوم اسکولنگ کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈفرینٹ لینگویجز بھی سکھا سکتے ہیں.
آپ کے پاس پلینٹی آف ٹائم ہوگا ڈفرینٹ چیزوں سے ایکسپوجر کرنے کا. اگر آپ اسکول کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے تو ایکسٹرا چیزیں کرنے کا ٹائم آپ کے پاس یوزلی دیکھا گیا پرسنٹیج یہ کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, کیونکہ ہم اسکول سے بچے جب گھر آتے ہیں پڑھ کے اور سارا دن گزار کے, تو ہم زیادہ تر ٹائم اپنے آفٹر اسکول ہوم ورک کو اکمپلش کرنے میں لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچوں کی بیسک اسکلس پہ کام نہیں کر پاتے. اور یہ بڑی آئیڈیل ایج ہوتی ہے, اس ایج میں ہم بچے کو کیا نہیں سکھا سکتے, لیکن کیونکہ ہم اس سلسلے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سائیکل اور روٹین میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں اپنی خواہشات چاہتے ہوئے بھی بچے کے اوپر کام نہیں کر پاتے. ہوم اسکولنگ کا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کا بنیادی مقصد بچے میں ڈیلی لائف اسکلس کو سیکھنے کے عمل کے شوق کو پیدا کرنا ہے. اور صرف یہی نہیں, ہمیں اپنی اولاد کے تعلق پہ بھی کام کرنا ہے, اپنی اور اپنی اولاد کے آپس کے تعلق پر بھی کام کرنا ہے. ان کو ایمپیتھی دینی ہے اور ان کو سکھانی بھی ہے کس طرح ہمدردی, انکساری, عجز و انکساری کو ہم کیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیدا کر سکتے ہیں, اور معاشرے کے لیے اس چیز کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں. کم وقت میں بنیادی مضامین پر کام کرنا ہے, فار ایگزامپل لینگویج آرٹس, اور فار ایگزامپل انگلش بول رہے ہیں, یہاں پہ لینگویج آرٹس بولتے ہیں کینیڈا میں, تو لینگویج آرٹس ہو گیا, میتھمیٹکس ہو گیا, تو وہ 2.5 گھنٹہ اس کے لیے انف ہے ڈیلی اس کو پریکٹس کرنے کے لیے, 2 گھنٹہ بہت انف ہے اس کو پریکٹس کرنے کے لیے. اور باقی ٹائم سیو کر کے آپ اس کو اسپورٹس میں لگا دیں, خدمت خلق کے کاموں میں لگانا, پودے لگانا, بیکنگ کرنا, گھر کی صفائی میں ماں باپ کا ہاتھ بٹانا, کہانیاں لکھنا, ہیلدی ہابیز بلڈ کرنا, تو بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. اور ان سب کے ساتھ ہوم اسکولنگ فوکس کرتی ہے میکسیمم پلے ٹائم پر. جی ہاں, یعنی کہ بچہ اپنے جسمانی ضرورت کی بنیاد پر جی بھر کر کھیلے. یوزلی ہم نے اسکول گوئنگ بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا بہت زیادہ, اور بچے بیچارے شکایت کرتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ان کو اسپورٹس کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. اچھا, بڑے بڑے اسکولوں میں اگر آپ فیس دے رہے ہیں اور مہنگے اسکولوں میں آپ پڑھا رہے ہیں تو وہ تو پراپر آپ کو جم بھی لے کے جاتے ہیں, اسپورٹس بھی بچوں کا آؤٹ ڈور کراتے ہیں. لیکن جو ایک مڈل کلاس طبقہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے, تو بچہ صرف ریسس میں 20 منٹ 15 منٹ بھاگ کر آ جاتا ہے بیچارہ, اس میں بھی وہ چپس کھا رہا ہوتا ہے, بسکٹ کھا رہا ہوتا ہے, کیا اس نے کھایا, کیا اس نے کھیلا, یو ہیو نو آئیڈیا. تو ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کو ہیلدی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور اس کو کھیلنے کے لیے پلینٹی آف ٹائم ہمیں دینا ہے. اور اس طرح ہم معاشرے کو ہیلدی مائنڈ سیٹ کا انڈیویجول دے سکتے ہیں جس کے پاس ذہنی اور جسمانی توانائی اور نشو و جس کی اچھی ہوئی ہوگی. کنونشنل اسکولنگ سسٹم میں آپ کا بچہ ایک روبوٹ ہوتا ہے جو کہ 8 آورز اسکول میں رہتا ہے, اور پھر ٹیچرس کی جھڑپیں کھاتا ہے, پیئر پریشر ہوتا ہے, بولنگ میں لگا رہتا ہے, اس کے ساتھ بولنگ کا معاملہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے, اور جب کچھ گھنٹوں کے لیے گھر میں آتا ہے تو آدھے سے بھی زیادہ ٹائم اس کا جو ہے ہوم ورک اور ٹیوشنز اور قاری صاحب کے ساتھ گزر جاتا ہے, اور بیچارہ غریب آخر میں بستر پر الٹا پڑا سو رہا ہوتا ہے. یہ کیا زندگی, یہ ظلم ہے, یہ انسان کا جو بچپن ہے نا وہ پورا چھن جاتا ہے. اور انسان بچپن میں اسکولس کا غلام بنا ہوا ہے, اور پھر بڑے ہو کر وہ کیا ہے, آفیسز میں اپنے باس کا غلام بنا ہوا ہے. تو پوری زندگی اس غریب نے غلامی کے اندر گزار دی. تو آخر میں اس ویڈیو کو کلوز کرنے کے لیے میں صرف یہی بتاؤں گی کہ ہوم اسکولنگ مشینی زندگی سے نکلنے کا نام ہے, اور ہوم اسکول میں بچوں کو ہوم اسکول ایکچولی بچوں کو صرف وقت کی قید سے نکالتا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ بھی کھل کر اپنی صلاحیتوں کو باہر لا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جتنے تعلیمی یافتہ ہیں, کسی کا باپ انجینئر ہے, کسی کی ماں میتھمیٹکس میں ماسٹرز ہے, کسی نے لینگویج آرٹس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے پالیٹکس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, یا کوئی ماں بیچلرز ان آرٹس ہے, یا کسی ماں نے اپنا انٹر بایولوجی میں کرا ہوا ہے, تو آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو آپ اپنے بچے کے اوپر لگا سکتی ہیں. جو بچے کے شوق ہیں وہ اپنے شوق بنا لیں. آپ کو پتہ نہیں آپ کتنے اسکلڈ ہیں, آپ کیوں دوسروں کے ہاتھوں میں اپنا بچہ دے رہے ہیں. آپ اس کو خود جج کریں, آپ اس کو خود دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر کتنی صلاحیت ہے. کیوں آپ ٹیچرس کو اور پرنسپلس کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کا بچہ کتنا قابل ہے, کتنا ڈفر ہے. سو سوری ٹو سے, میں اس پورے نظام میں رہ چکی ہوں, اور میں نے بڑا بری طرح اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے, اور اچھا ایکسپیرینس بھی رہا ہے ماشاء اللہ. لیکن اسٹل میرے لیے فیوریٹ آپشن اس وقت ہوم اسکولنگ ہے, اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس ویڈیو لے کر آؤں گی بہت ساری, کہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ہوم اسکولنگ کیا ہے. تو آپ اپنے ایز اے ماں باپ آپ اپنی صلاحیتوں کو باہر لے کر آئیں, کہ بجائے کوئی آپ کے بچے کو بتائے کہ اس کی قابلیت کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ خود جانچیے کہ آپ کا بچہ کتنا لائق ہے اور قابل ہے, اور آپ کے اندر خود کیپیبلٹی کتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ, کہ آپ کتنے زبردست اور احسن طریقے سے اپنے بچوں کو لے کر چل سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, ورنہ بڑا ڈسکریج فیل ہوتا ہے, دل نہیں چاہتا ویڈیو بنانے کا. میرے پاس بہت مٹیریل ہے, لکھ کے میں نے رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. تو آج کی ویڈیو تھی ہوم اسکولنگ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی کہ ہوم اسکولنگ کیوں کریں بھائی, کیا ضرورت ہے. چلیں جی, جزاک اللہ, اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.